کتنا بڑا احسان. تو میں نے ایک آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن بتاتا ہے شہر رمضان الذی، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. اب یہ تو پتہ چلا کہ رمضان میں نازل ہوا، لیکن ہم ابھی اس قرآن ہی سے پوچھیں گے قرآن تو ہمیں بتا دے کہ یہ قرآن رمضان میں تو نازل ہوا، یہاں تک سمجھ میں آئی، لیکن اتنا اور بتائیے ہوا کب نازل؟ رمضان میں تو ہوا. تو اسی قرآن نے ہمیں بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسی مبارک مہینے کی ایک دن ایک رات میں شب قدر میں اس کو نازل کیا. بے شک. وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، اس رات میں ہم نے اس کو لوح محفوظ پر آسمانوں پر، اس کو آسمان سعود اور پیارے مصطفیٰ پر 23 سال کی مدت پر ہم نے پیارے نبی پر نازل فرما دیا. سبحان اللہ. کتنا بڑا احسان اس کا. اللہ نے اپنا محبوب دیا، محبوب کے ساتھ قرآن دیا. قرآن دے کر اللہ نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے امتی کے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہر سینے میں اتار دیا. اس سے بڑا فضل اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اب بھی خاموش. سبحان اللہ. میں بتاؤں ایک حدیث کی طرف لے کر چلتا ہوں. بڑا پیارا واقعہ ہے. اب ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ کی رحمت دیکھیے، یہ عشرہ رحمت ہے. پہلا عشرہ 10 دن کا رحمت، دوسرے 10 دن میں مغفرت. اللہ اس 10 دنوں میں اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرمائے گا، اور 10 کے بعد میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا، اور جب تیسرا جب عشرہ آئے گا اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. بے شک. سبحان اللہ. کچھ نہیں ہوئے. اللہ نے رمضان دیا. اس سے پہلی امتوں پر بھی رمضان آئے، لیکن وہ فضیلت، وہ خصوصیت ان پہلی امتوں پر نہیں جو اس امت پر اللہ نے اپنے بندوں پر عطا فرمائی. بے شک. اب دیکھیے کتنی بڑی آپ فضل والے ہیں، کتنے کرم والے ہیں. اللہ کی رحمت دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے. موسیٰ نے پوچھا اللہ، اے اللہ میں تیری رحمت اور تیرے بندوں کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں. اگر ابھی نہ مچلے نا تو میں سمجھوں گا کبھی نہ مچلو گے. ہاں جیسے حدیث سنا آقا کی حدیث، اور آقا کی وہ حدیث ہے جب آ جائے لب پہ زبان پر پیارے مصطفیٰ کا نام ہے تو مچل جانا چاہیے. کیوں وہ نبی جو دنیا میں آ کر ہمارے لیے سجدے میں سر رکھ کر روئے اور کہے ربی اب امتی میری گنہگار امتی باپ، اور وہ امتی خاموشی سبحان اللہ بھی نہ کہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں تیری رحمت، یعنی رحمت دیکھیے اپنے رب کی کتنی بڑی ہے، اور اپنے آپ کو دیکھیے ہم کتنے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں تیری رحمت اور تیرے بندوں کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ کا بڑا کمال ہے. اللہ نے بڑا کمال دیا. تیرے رحمت، اللہ نے فرمایا موسیٰ سمندر کے قریب جا اور دیکھ. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے قریب گئے، دیکھا ایک سمندر کے اندر ایک درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہے. ایک چڑیا بیٹھی ہے. اس چڑیا کے منہ میں ایک مٹی کا چھوٹی سی مٹی ہے، مٹی کا ڈیلا، اس کو ڈیلا بولتے ہیں. بیٹھی ہے اور دیکھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سمندر، یہ میری رحمت، اور یہ درخت، یہ انسان، اور یہ چڑیا کے منہ میں جو مٹی ہے یہ انسان کے گناہ ہے. یہ چڑیا کے جو منہ میں مٹی دیکھ رہا ہو نا موسیٰ، یہ میرے بندوں کے گناہ ہے. اے موسیٰ میری رحمت اتنی بڑی ہے موسیٰ، اگر یہ چھوٹا سا مٹی کا ڈیلا اگر میرے اس سمندر میں گر جائے تو میری رحمت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یہ چھوٹا سا اگر اس میں گر بھی جائے تو میری رحمت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اے موسیٰ کیا میں انسان کے گناہ معاف نہ کروں جو میری رحمت اتنی بڑی ہے؟ اگر یہ انسان اگر میری بارگاہ میں توبہ کر لے تو میں اس کے گناہ معاف نہ کروں؟ بے شک. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے. کہتا ہے یہ اگر گر بھی جائے چھوٹی سی میری رحمت، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، لیکن مانگنے والا ہو اس سے مانگے. تو یہ عشرہ رحمت ہے. اس عشرہ رحمت پر اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے. جب جس پر رحمت اللہ کی ہو، آقا کی حدیث ہے، پیارے ابو ہریرہ سے روایت ہے، راوی کرتے کہ اللہ جب رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور نظر رحمت فرماتا ہے جس پر اللہ نظر رحمت فرما دے تو ہے اسے کوئی عذاب مل جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے. اور جب
ہر دن آقا فرماتے ہر دن رمضان کی پہلی سے ہر دن اللہ اپنے 10 لاکھ گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ 10 لاکھ پہلی رات سے ہر دن 10 لاکھ بندوں کے اپنے گنہگار، ان بندوں کی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ہر 29 دن تک اللہ 10 لاکھ بندوں کی اپنے مغفرت فرمائے گا. جب 29ویں رات آئے گی تمام کی تعداد کے برابر اللہ اس 29ویں رات میں اپنے بندوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اور جب عید الفطر آئے گی تو اللہ اس سب کے برابر جو جن پر جہنم واجب ہو چکی اللہ ان سے جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرما دے. اور فرشتے پھر دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام ہے کہ جو 70,000 فرشتے آقا کی حدیث ہے جو ماہ رمضان میں حضرت سلمان سے حدیث کو راوی ہے فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں اپنی عقل و حلال کے روزے سے روزہ کھلوا دے کھول لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے شام تک اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. 70,000 فرشتے جس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہوں تو اس انسان کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، اس کی شان کتنی بڑی ہوگی. اور جب اس امتی کی اتنی شان ہو جائے تو جس کے ہم امتی ہیں اس نبی کی شان کتنی ہوگی. بے شک سبحان اللہ. اندازہ ہے تاکہ اس ماہ مبارک مہینے میں میرا بندہ خوب عبادت کر کے اس کی کبریائی حاصل کر کے ایسا ہو جائے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام ہے رب کا. اور کیوں نہ ہو یار، میں تو یہی کہوں گا کیوں نہ ہو جس کا محبوب اتنے شان والا ہو. کیوں؟ جب اللہ خود کہتا ہے کہ محبوب میں تجھے ہی نہ بھیجتا تو اس دنیا کو ہی نہ بناتا. بے شک بے ظاہر سی بات ہے کس کے لیے بنایا؟ مصطفیٰ کے لیے. کس کی شان کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے. جب رب یہ کہتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے ہی نہ بناتا، تجھے ہی نبوت نہ بھیجتا تو میں اپنی کبریائی کا بھی اعلان نہ کرتا. بے شک بے شک. ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کی پاور دیکھیے آپ کہ جب مصطفیٰ آئے تو رب کی ربوبیت کا ہمیں پتہ چلا. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہمیں رب کی ربوبیت کا پتہ ہی نہیں چلتا. رب کون ہے کہ جب مصطفیٰ آئے تو رب نے بتایا کہ رب ہے، رب ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت ہوگی. وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی شان میں یکتا ہے. اس کی رحمت اتنی بڑی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تعالیٰ فرمایا میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. بے شک بے شک سبحان اللہ. شان کیا ہوگی؟ اللہ اپنے گنہگار بندے سے کہہ رہے جب اللہ تو ہر چیز پہ جائز شے پہ قادر ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ میں ہر جائز شے پہ قادر ہوں. یہ بولنا چاہیے کہ ہر جائز شے پہ قادر ہے. اللہ ہر جائز شے پہ قادر ہے. جب اللہ ہر جائز شے پہ قادر ہے تو کیا ضرورت ہے اللہ کو ہم گنہگاروں کو بخشنے کی؟ اسے پتہ نہیں کہ میرے بندے نافرمان ہیں. ابھی مسجد میں تقریر ہوگی، رمضان آئے گا کہیں سے نماز پڑھو پھر بھی نہیں پڑھیں گے. رمضان آئے گے تو خوب مسجدیں بھریں گے، پتہ رکھو. اور جیسے عید آئے گی تو ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے کہ رمضان آئے نہ تھے. تو نماز رمضان کے لیے نہیں. کبھی سوچو کہ نماز آئے گی، رمضان آئیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، نماز رمضان گئے تو نماز بھی گئی. نماز الگ رکن ہے، زکوٰۃ الگ رکن ہے، حج الگ رکن ہے، اور رمضان الگ رکن ہے. رمضان کا الگ ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کا الگ ثواب ملے گا، اس کا چھوڑنے کا الگ گناہ ملے گا. روزہ چھوڑنے کا اس کا الگ گناہ ملے گا. یہ نہ سوچے کہ نماز پڑھی روزہ نہ رکھا تو نماز نہ پڑھی ایک ہی وعدہ ہو گئے. نہیں، الگ 4-5 پڑھ دینا. پہلا کلمہ جب تک نہ پڑھیں تو ہم مسلمان نہیں. کلمہ شریف پڑھ کر ہم مسلمان ہو گئے تو اب ہم پر اللہ کے 4 احکام نازل ہو گئے، فرض ہو گئے. نماز، روزہ، زکوٰۃ. ان میں سے کسی نے بھی انکار کر دیا تو اسلام سے خارج ہو گیا. اس کا اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں. نہ کرے ادا نماز، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، نہ کرے ادا تاخیر کرے تو گناہگار ہوگا. انکار کر دیا کہ یہ کہاں سے آیا یہ فریضہ، زکوٰۃ تو کوئی تو انکار کرنا کفر. کسی نے کہا حج کی استطاعت رکھتا کوئی حج تو وہ انکار. نماز اور روزہ یہ سب پر فرض، زکوٰۃ حج یہ صاحب استطاعت پر فرض اس پر ہے. سمجھ گئے کہ یہ ماہ رمضان کتنا بڑے ہو سکتا ہے اور اس کو بھی کتنی برکتیں ملا کریں. اور اس کا ادب میں نے بتایا نا پچھلے اس کا ادب اگر روزہ رکھے. اور یہ تو اسلام کی شان ہے.
اسلام کی اللہ تو وہ ہے کہ اگر غیر بھی اس کا ادب کرے. ہم نے تاریخ میں پڑھا, مول صاحب بیٹھے تحقیق کر رہے ہیں, ہم جب اللہ اپنے بندوں پر اتنا قریب ہے اور جب غیر کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو مسلمان مومن سنی اتنی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اب بے شک اب اندازہ لگائیے کہ جب غیر کو اتنی برکتیں ہیں تو ہم پر کتنی رحمتیں ہوں گی, اللہ ہم پر کتنا مہربان ہوگا. ایک میں 2 منٹ ہے, ایک واقعہ پورا کرتا ہوں انشاءاللہ پھر رکھا گا. تو شہر بخارا میں اللہ کتنا قریب ہے. جب دین کا آتا ہے اس کی جب نظر رحمت ہوتی ہے تو ایسی نواز دیتا ہے. شہر بخارا میں ایک آتش پرست آپ کا پجاری یہودی عیسائی ایک ماہ رمضان کا مہینہ بازار گیا, مسلمان بازار تھا لگ رہا تھا, گیا اس نے مسلمانوں کے سامنے کھا لیا. لیکن آج اب کوئی ادب اٹھ گیا. آج ایک بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں, لیکن پہلے غیر لوگ ہم مسلمانوں کا اتنا ادب کرتے تھے. اگر راستے پہ اگر ہم ہوتے تھے تو ہٹ جاتے تھے کہ مسلمان آ رہے, ان کا روزہ ہے, ایسا نہ ہو ان کے روزے کی ان کے مہینے کی کہ ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے. لیکن آج الٹا ہو گیا. تو وہ بازار گیا, اس نے بازار سے لے کر مسلمانوں کے سامنے کھا لیا. اتنے پر اس کے باپ بھی ساتھ تھا, حالانکہ یہودی ہے, ہمیں کیا مطلب, اس کے تو جائز ہے کھائے گا. لیکن اس کے باپ نے اتنا سے دیکھ کر اس کو اتنی سزا دی کہ پورے سزا دی کو. کچھ لمحے بعد کچھ دن بعد وہ اس کا انتقال ہوا تو کسی نے کسی عالم نے خواب میں دیکھا, اے آتش پرست, تو آتش پرست ہے تو جنت میں کیسے ٹہل رہا, کہ ہاں کہ سننا کہ تجھے مرتبہ ملا کیسے, کہ مجھے ایسا ملا کہ جیسے ہی مسلمانوں کا ماہ رمضان آیا اور میں نے اس میں کچھ کھا لیا, اس سے اللہ میرے باپ نے مجھے سختی سے بہت مارا. اتنی اس پر ادب پر اللہ نے مجھے مرتے وقت کلمے کی توفیق عطا فرما دی. اس کی بھی آج جو برکتیں دیکھ رہے ہو جنت میں دے رہے ہو, اس ماہ رمضان کی برکت. ارے جب ایک کافر کو ایک آتش پرست کو اللہ اس کی برکت سے مرتے وقت ایمان کی توفیق دے سکتا ہے, تو کہ ہم مسلمان ہیں, امتی رسول ہیں, کہ ہم کو بھی اللہ توفیق نہیں دے گا, اللہ ہم کو اجر نہیں دے گا. بے شک کہ یقین نہیں اللہ کی ذات پہ. اللہ تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تو فرماتا ہے میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, اتنا قریب ہوں جتنا تمہاری ماں تم سے قریب بھی نہیں ہو سکتی, اتنا میں قریب ہوں. ارے جب ہمارا رب ہم سے اتنا قریب ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے, تو ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہوگا, کتنی ہماری ہوگا, اور کتنا ہم پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہوگا. بے شک ہے نا, سبحان اللہ. تو ٹائم ہو گیا بھائی, ٹائم ہو گیا. میں اس سے آگے جانا چاہتا, پھر میری طرف رہوگی توجہ, پھر گھنٹے پہ ہوگی کیا ٹائم ہو گیا. مول صاحب تو کہتے رہے, یہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو اب دعا کرتے پروردگار, میں اپنی بات کو ہی سمیٹتا ہوں. اللہ اس ماہ رمضان کی اس رحمت عشرے میں, اللہ اس 10 عشرے کی برکت سے مولا ہماری جائز تمنا آرزو کو پورا فرما دے. آمین. مولا تجھ سے تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے, تیرے ماہ رمضان کی برکت سے, وسیلے سے, صدقے سے, تیرے محبوب کے صدقے سے, پنجتن پاک کے صدقے سے, صحابہ کرام کے صدقے سے, اولیاء کرام کے صدقے سے, معصومہ یوسف کے صدقے سے, فاطمہ کی طہارت اور اس کی پردے کے صدقے سے مولا ہم پہ اپنی خاص نظر کرم فرما. مولا ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما. مولا کریم اس کی برکت سے مولا تو ہمارے گھر میں, مکان میں, اولاد میں, کھلیان میں, سب میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم اس ماہ رمضان پر ہمیں استقامت عطا فرما. غفور رحیم ہے, انہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ ماہ رمضان ایک ایسی عبادت ہے مولا ہم نے رکھا, تو نے رکھوایا, تو جانے, رکھنے والا جانے. یہ روزہ بات کی عبادت ہے, رکھنے والا رکھوانے والا جانے. مولا اس کو قبول فرما. مولا تو کریم ہے, کرم فرما, رحیم ہے, رحم فرما. کلمہ شریف پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.